اور یہ جمعہ ایک بار پھر بھاری ہے مسلم لیگ نون کے لیے، اور جمعے سے پہلے جو جمعرات تھی اس میں بھی چیخیں سنائی دے رہی ہیں۔ سارے لوگ جو ہیں وہ نورین رو رہی ہیں، نورین رو رہی ہیں، تلاش کر رہے ہیں نورین کی۔ اصل میں وہ نورین یہ نہیں تھی جو منظر عام پر آئیں اس دن اور جن کا ہم نے انٹرویو بھی کیا، یہ وہ نورین تھیں جو کل سے پریس کانفرنسز کر رہی ہیں، ٹبر سمیت رو رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون پورا ٹبر جو ہے وہ اب رو رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کے خلاف اب پوری مہم شروع کر دی ہے۔ آج جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے فیصلہ دیا ہے اور جسٹس بابر ستار نے فیصلہ دیا ہے، لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی اب ایک نئی کمپین ان ججز صاحبان کے خلاف بھی کھل جائے گی۔ آج جو فیصلہ آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور جس طریقے سے نگران حکومت کو دھویا ہے، ایک بار پھر جسٹس عامر فاروق تو چھٹی پہ ہیں، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ فیصلے ایسے آ رہے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے، جو انصاف پر مبنی ہے، جہاں سے نظر آ رہا ہے کہ جو دکھ رہا ہے وہ ججز بول رہے ہیں۔ آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بھی نگران حکومت کو کہا ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ نگران حکومت غیر جانبدار نہیں ہے اور وہ جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ بلے کے نشان کے اوپر مسلم لیگ نون پوری کمپین چلانا شروع ہو گئی ہے۔ دوسری طرف جو اٹارنی جنرل اور ڈپٹی اٹارنی جنرل ہے، اٹارنی جنرل کا آفس جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں عمران خان سے مشاورت کی مخالفت کی جا رہی ہے نگراں حکومت کی طرف سے۔ اب اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کہیں کہ اس کو صاف اور شفاف الیکشن کہیں تو یہ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ شریف اور شفاف الیکشن تو ہو سکتے ہیں، یہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہے۔ جس طریقے سے مینوپولیشن کی جا رہی ہے، کاغذات نامزدگی پہلے چھینے گئے، اب کاغذات نامزدگی جمع کروانے والوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور ان کی جو تائید کنندگان ہیں، جو تصدیق کنندگان ہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ مسلم لیگ نون سے ہیں یا آزاد امیدوار ہیں۔ تو جب کوئی کہتا ہے کہ میں نون لیگ سے ہوں تو ان کو کہتے ہیں چلیں آپ سائیڈ پہ ہو جائیں۔ جو کہتے ہیں کہ آزاد امیدوار ہوں تو ریٹرننگ آفیسر کے دفتر سے لوگوں کو گرفتار کیے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک مذاق بن چکا ہے۔ انتخابات ویسے بھی ایک مذاق بن چکے تھے، لیکن جو مسلم لیگ نون کی قیادت جس طریقے سے بلے کے نشان کے اوپر پڑی ہے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اپنے مخالفین سے انتخابی نشان چھیننے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ لاڈلے ہیں۔ پہلے ان لاڈلوں نے یہ مطالبہ کیا کہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹا دیے گئے۔ پھر ان لاڈلوں نے لندن پلان بنایا اور یہ فرمائش کی گئی کہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ پھر اس کو گرفتار بھی کیا، ایک بار نہیں 2 بار گرفتار کیا۔ پھر یہ فرمائش کی گئی ان لاڈلوں کی طرف سے کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے، وہ نااہل بھی کر دیے گئے، سزا بھی دلوا دی گئی۔ پھر لاڈلوں کی یہ فرمائش تھی کہ انتخابی نشان بھی چھین لیا جائے، پارٹی ختم کر دی جائے، پارٹی سے جو لوگ ہیں ان کی وفاداریاں تبدیل کر دی جائیں، وہ بھی کر دیا، پارٹی کا نشان بھی الیکشن کمیشن نے اڑا دیا۔ پھر لاڈلوں کے سامنے مزاحمت بنی پشاور ہائی کورٹ۔ اب پشاور ہائی کورٹ کے خلاف یک زبان ہو کر مسلم لیگ نون پورا ٹبر، پی ڈی ایم کی پوری مولانا فضل الرحمان بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر ہمارے لوگوں کو کچھ ہوا تو ذمہ دار الیکشن کمیشن ہوگا۔ ارے بھائی، الیکشن کمیشن سے صاف اور شفاف انتخابات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سیکیورٹی کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر نہیں اور سیکیورٹی اداروں کے اوپر ہوتی ہے۔ کچھ آپ اپنے مطالبے تو ٹھیک کریں، کچھ آپ عقل کی بات تو کریں، لیکن افسوس کیا جا رہا ہے ان سے عقل لگتا ہے اللہ نے چھین لی ہے۔ عمران خان ان کی چھیڑ بن گئی ہے۔ جہاں عمران خان کا ذکر ہوتا ہے ان کی عقل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں، یہ ان لاجیکل بات کرتے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی لاجکس نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب جمعے کے دن ایک اور ان کے عقل کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے فیصلہ کر دیا ہے۔ 3 MPO کے تحت شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کے فیصلے میں انہوں نے کہا جی ڈسٹرکٹ کمشنر، جو ڈپٹی کمشنر ہیں اسلام آباد کے، ان کو 3 MPO لگانے کا حق کی اختیار ہی نہیں ہے۔ یہ اختیار تو وفاقی کابینہ کے پاس ہے۔ اب جو ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر ہیں وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز بھی ہیں، وہ 3 MPO لگا کے لوگوں کو گرفتار بھی کر رہے ہیں، وہ آزاد الیکشن بھی کروائیں گے۔ تو ان الیکشن کو کون تسلیم کرے گا؟ ظلم نہ کریں، اربوں روپے اس الیکشن کے اوپر ضائع مت کریں۔ بس آپ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، جو آپ کا من پسند ہے اس کو وزیر اعظم آفس میں بٹھا دیں، قوم تسلیم کر لے گی، لیکن خدا را اربوں روپے کے پیسے جو ہیں وہ ضائع نہ کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔